ہوئے ہیں، لیکن سب لوگ جانتے ہوں ایسا ضروری تو نہیں۔ تو ہماری جو آج کی تقریب ہے اس کا ظاہر ہے کہ وہ اصل میں کتاب کی رونمائی ہے، کتاب کا تعارف ہے۔ ایسا ضروری تو نہیں، جو روبینہ فیصل کی کتاب ہے، اس کتاب کی تقریب کو منعقد کرنے میں نے پہلے عرض کیا کیپو اور رائٹ ناؤ کیا چیز ہے؟ ایک گروپ، ایک ادبی گروپ، ایک بالکل نیا گروپ جس کو تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ ایک ایسا گروپ ہے جس میں لکھنے والے، پڑھنے والے، سننے والے اور داد دینے والے، یہ سب لوگ اکثر جمع ہوتے ہیں۔ ایک بہت چھوٹا سا گروپ ہے، کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں ہے، فی الحال کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں ہے، ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس میں لوگ مل بیٹھتے ہیں۔ واٹس ایپ خصوصاً غالباً شروع بھی واٹس ایپ کے ذریعے ہی ہوا، تو لوگ مل بیٹھتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کی تخلیقات کو سنتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور ہماری جو تقریباً ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی اس کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں بعض اوقات باہر سے جو لوگ رائٹ ناؤ کا حصہ نہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آج کی تقریب جو ہے اس کو آرگنائز کرنے پر کیپو اور رائٹ ناؤ دونوں کو مبارکباد اور شکریہ۔ اب کتاب کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں چند باتیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ شاعری کی کتاب کی تقریب ہے اور یہ روبینہ فیصل کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں شاعری کی تو شاعری جزوی سس پیغمبری کے پیغمبرانہ کام کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ علینا نے بھی اپنی باتوں میں جس کا ذکر بھی کیا کہ اس وقت کہیں جب آپ کے پاس کہنے کو کچھ ہو۔ اس لیے مت کہیں کہ آپ کو کچھ کہنا ہے، بلکہ اس لیے کہیں کہ آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے۔ تو جو تخلیق کار ہوتا ہے، ادبی کام جو ادبی تخلیق کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف شاعری کی بات کریں، افسانہ ہو، ناول ہو، آپ جو بھی لکھیں، جو بھی آپ کی صنف، جس صنف میں بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے تو کہیں، اگر آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہ ہے تو انتظار کریں۔ اور جب آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے اور اگر آپ زبردستی کہتے ہیں تو یہاں پر معاملہ آ جاتا ہے صحافت اور شاعری کے فرق کا۔ تو بعض اوقات ہم لوگوں میں ایک عادت ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہمارے پاس کچھ ہو یا نہیں ہو، ہم کچھ نہ کچھ ضرور کہنا چاہتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں، نثر کی بات کرتے ہیں، اگر آپ مثال کے طور پہ میں اگر روبینہ کی بات کروں، ان کے افسانوں کی بات کروں یا ان کی نظموں کی بات کروں، ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ جب بھی ان کی کتاب لیں گے، پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے محض کاغذ کو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں لکھا، اور اس کا ثبوت آپ کو چاہیے تو آپ پیچھے کتابیں رکھی ہیں، آپ لوگ ضرور پروگرام کے آخر میں کتاب لیجئے، ان سے دستخط کروائیے، اس کو پڑھیے اور اس پہ اپنا جو بھی آپ کے تاثرات ہیں ان کو ضرور بتائیے۔ تو شاعری کا معاملہ جو ہے وہ یہ ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو، جیسے صحافی کا کام ہوتا ہے کہ روز کے روز جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے، یا اس کی فوٹوگرافر ہے، گوگل ارتھ ہے، وہ جو کچھ آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے اس کی تصویر کھینچ سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن تخلیق کا یہ کام نہیں ہے، آپ کو ہر چیز کی تصویر نہیں کھینچنی، آپ کو ہر چیز کے بارے میں نہیں لکھنا، اور آپ کو لکھنا اسی وقت جب وہ پیڑ کے تنے سے جو گوند نکلتی ہے، جب وہ بھر جاتا ہے اس میں سے وہ خود رستا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کے پاس لکھنے کو اتنا ہو کہ آپ کو ضرورت ہو اس کو سامنے لانے کی، آپ لکھیں۔ اور یہی چیز میں نے روبینہ کے اندر کی۔ ان کی جو کتاب ہے میں نے پڑھی ہے، اور میں نے اس چیز میں میں نے دیکھا کہ روبینہ کے ہاں جو چاہے آپ نظم پڑھیں یا آپ ان کے افسانے پڑھیں، ان کے ہاں موضوعات جو ہیں وہ بہت ہی پر ہوتے ہیں، یعنی کہانی سے پر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک کہانی پڑھی، آپ نے دوسری کہانی پڑھی، یا آپ نے ایک نظم پڑھی دوسری نظم پڑھی تو آپ کو لگ رہا ہے جیسے کوئی ایک ہی تسلسل چل رہا ہے، ایک ہی بات بار بار کہی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ خواہ نہیں لکھ رہا۔ اب ان کی کتاب کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے ہمارے پاس بہت اچھے لوگ موجود ہیں جو اس کے بارے میں بات کریں گے، لہٰذا میں اس کی طرف آتا ہوں اور ہم لوگ کچھ مضامین کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے